السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت تک ہر ایک خیر و بھلائی کو پہنچا دیا اور دین کی پوری تعلیمات کی وضاحت آسان طریقے سے کر دی، جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ رب العالمین کا دین بالکل مکمل ہو چکا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کامل نمونہ بنایا زندگی گزارنے کے لیے، کہ اگر کسی مسلمان کو زندگی گزارنا ہو کہ وہ کیسے گزارے، اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرے، عبادت کیسے کرے، رب العالمین کی بڑائی کیسے بیان کرے، تو اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تمہیں پوری زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کر کے گزارنا ہے، ایسے گزارنا ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اسوہ اور نمونہ بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے ہوتی تھی اللہ کو خوش کرنے والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے خشیت الہی اختیار کرتے تھے، جیسے ان کا ورع اور زہد تھا، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نمونہ بناؤ۔ جن چیزوں کے کرنے کا وہ حکم دے تم انہیں کرو، جن چیزوں سے وہ روکیں تم اس سے رکو۔ اسی چیز کے اندر انسان کی فلاح اور کامیابی مضمر اور پوشیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تمام معاملات کو بالکل واضح فرما دیا، اور وضاحت اس لیے بھی ہوئی بالکل آسان طریقے سے کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، اللہ رب العالمین نے جو کلام نازل کیا، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا پھر دوسری وحی یعنی حدیث کی صورت میں ہو، اللہ رب العالمین کے کلام میں نہ کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، نہ اختلاف ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو بالکل آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو یہ قرآن مجید کی تعلیمات کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کی روشنی میں جو امت کے سامنے وضاحت کی، اس وضاحت کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پیچیدگی نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے قرآن مجید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ بھی وحی الہی ہے، اس لیے وحی الہی کے اندر کبھی بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے اندر تضاد اور تعارض ہوتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے۔ آج کا موضوع انشاءاللہ قرآن مجید کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کو پڑھنے کی اہمیت اس تعلق سے ہے۔ قرآن مجید ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی عظمت اور فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، جبریل علیہ السلام کو یہ کلام دیا، جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کیا، انہیں ان کے کان میں یہ بات ڈالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا، پھر اسے پڑھا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے چلے گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فائنلی جتنا بھی قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا تھا اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پر جمع کرا دیا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں
ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب ابھی ہمارے پاس موجود ہے کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، یہ ترتیب عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک چلی آ رہی ہے قرآن مجید کی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین یعنی ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کام دراصل اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کی مرضی یا ان کے جو موافقت تھی اس سے ہوا تھا۔ قرآن مجید اس قدر عظمت اور فضیلت والا ہے کہ اس سے جو کوئی جڑتا ہے، قرآن مجید سے جو کوئی جڑے گا، جو اپنا تعلق بنائے گا، اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا اور اسے سربلندی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ رمضان ہے۔ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو یعنی ماہ رمضان کو اللہ رب العالمین نے تمام مہینوں کے اوپر فضیلت بخشی۔ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا اسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات میں قرآن مجید کے نزول کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت کا کہ قرآن مجید سے جو چیز جڑتی ہے یا جس کی نسبت ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین اسے فضیلت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید جس نبی پر نازل ہوا یعنی ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن مجید جس نبی پر نازل ہوا اللہ رب العالمین نے اس نبی کو تمام نبیوں کا امام اور سردار بنا دیا۔ قرآن مجید جس شہر میں نازل ہوا مکۃ المکرمہ، اللہ رب العالمین نے اس شہر کو تمام شہروں کا سردار بنا دیا، کہا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ مکے کو ام القریٰ کہا گیا ہے، تمام بستیوں کی ماں۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر کے آیا، اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کی فضیلت تمام فرشتوں کے اوپر رکھی اور اس فرشتے کو تمام فرشتوں کے اوپر فضیلت عطا کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جس امت پر نازل ہوا یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام امتیں، تمام نبیوں کی امتوں کے اوپر فضیلت بخشی۔ اور یہ اس قرآن مجید کے نزول کے وقت جو لوگ حاضر تھے اور جو لوگ اس وقت ایمان لائے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اس جماعت کو یعنی صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا، انبیاء کرام کے بعد پوری دنیا میں جتنے لوگ گزرے ہیں ان تمام کے اوپر انہیں فضیلت بخشی۔ تو قرآن مجید سے جو انسان جڑتا ہے، جو کوئی جڑتا ہے، اپنا تعلق بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لکڑی کا رحل ہوتا ہے، لکڑی کا رحل جس کے اوپر ہم قرآن مجید کو رکھتے ہیں، وہ ایک لکڑی ہے۔ رحل بننے سے پہلے وہ گھر کا چوکٹ بھی بن سکتی تھی، کرسی بھی بن سکتی تھی جس پر ہم بیٹھتے ہیں، لیکن جب وہ رحل بنا اور اس کے اوپر قرآن مجید رکھا جاتا ہے تو انسان کی نگاہ میں اس کا احترام ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر قرآن مجید رکھا جاتا ہے۔ جزدان یعنی کپڑے کا جو ہم بناتے ہیں جس کے اندر قرآن مجید کو رکھتے ہیں تاکہ گرد و غبار سے بچا رہے، وہ کپڑا جزدان بننے سے قبل کسی کے جسم کا لباس بن سکتا تھا، گھر کا پوچھا بن سکتا تھا، لیکن جب اس کا تعلق، اس کی نسبت قرآن مجید سے ہو گئی تو ایک مسلمان اس کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عام کپڑوں کی طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کپڑا برکت والا ہے، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک لکڑی اور ایک کپڑا جب قرآن مجید سے اس کی نسبت ہوتی ہے اور اس کا تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے تو لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہم مسلمان اگر قرآن مجید سے اپنا لگاؤ اور اپنی نسبت صحیح سے رکھیں گے تو سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہمارا رتبہ اور درجہ کس قدر بلند ہوگا۔ تو قرآن مجید سے جن لوگوں نے اپنی نسبت کو، اپنے لگاؤ کو رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں ان کے نام کو ہمیشہ زندہ و جاوید رکھا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے
کچھ قوموں کو بلندی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں شہرت دیتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے، کن لوگوں کو؟ جو لوگ قرآن مجید کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے، رسوا بھی کر دیتا ہے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے احکام ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو چھوڑے گا، اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی عزت نہیں دے سکتا، وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں گرتا ہوا چلا جائے گا۔ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ قرآن مجید اپنا اثر کیسے لوگوں کے اوپر جماتا ہے، اور قرآن مجید کے احکام کے مطابق عمل کرنے کا اثر انسان کی زندگی میں کیسے ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو آپ لے لیں، اگر آپ جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کا خطبہ جو انہوں نے اصحاب نجاشی کے سامنے حبشہ میں دیا تھا، اگر اس خطبے کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عرب کا جو معاشرہ تھا اور ان کے جو عادات اطوار تھے وہ کیسے تھے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ظالم قوم تھے، اپنے غریبوں اور اپنے کمزوروں کو مارا کرتے تھے، ان سے مال چھین لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس میں فواحش کا، زنا کا اور بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، شرک کا، یعنی کہ عرب کی جو ایک قوم تھی، ایک تو بدو تھی، دوسری یہ کہ اکثر برائیاں ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ بالکل بھلائیوں سے ایک دم ختم تھے، عاری تھے، نہیں، ان کے کچھ بھلائیاں بھی تھیں جیسے شجاعت، بہادری، یہ سب وعدہ وفا، لیکن شرک، زنا، سود خوری اور بھی بہت ساری چیزیں جو تھی، وہ تمام برائیاں اس عرب قوم کے اندر پائی جاتی تھی۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو جو عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا جذبہ لے کر کے آئے، قرآن مجید نے ان کے اوپر ایسا اثر ڈالا کہ خود اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہم عدم قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا اثر ہوتا ہے جب اس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے۔ جو صحابہ کرام جو اسلام لانے سے قبل جو لوگ دوسرے کا مال کھاتے تھے، ہڑپ کرتے تھے، قرآن مجید کے اوپر جب انہوں نے ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل کیا تو یہی لوگ بعد میں قرآن مجید پر عمل کر کے خود بھوکے رہتے تھے اور سامنے والے کو کھانا کھلاتے تھے۔ جو لوگ اسلام لانے سے قبل، قرآن مجید پر ایمان لانے سے قبل دوسروں کی عزت، ان کی نگاہ میں دوسروں کی عزت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد یہی لوگ عزت کے رکھوالے بن گئے اور عزت کے محافظ بن گئے۔ جو لوگ سودخوری کیا کرتے تھے، قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کے بعد اور اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد ان کی زندگی میں ایسا انقلاب ہوا، ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ جو مال ان کے پاس رہتا تھا، کیونکہ کوئی بھی سودخوری یا سودی معاملات اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ جمع ہو جائے۔ صحابہ کرام جب اسلام قبول کیے اور قرآن مجید پر ایمان لائے تو ان کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ پورا کا پورا اپنے جو مساکین، فقراء ہوتے تھے، جو محتاج ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، ان کے اوپر لٹا دیتے تھے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی زندگی بالکل یکسر بدل گئی۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں کہ قرآن مجید انسان کے ذہن پر کیسا اثر ڈالتا ہے اور کس طریقے سے دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کی طرف راغب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت، اس سے امید کو کیسے مضبوط کرتا ہے۔ آپ اس حدیث میں دیکھیں کہ طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ میں، ان کا باغ بہت بڑا تھا، کھجور کے باغات تھے جس میں نہریں بھی تھی، پانی وغیرہ بھی تھا، پینے کے لیے کنواں بھی تھا۔ اس ٹائم یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ کسی کے پاس پانی کا کنواں ہو۔ تو بہرحال وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز کے اندر شک ہو گیا کہ میں پہلی رکعت میں ہوں یا دوسری رکعت میں ہوں۔ تو نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ان باغات کی وجہ سے، باغات میں غور کرنے کی وجہ سے نماز میں شک پیدا ہو گیا۔ جو میرے اور رب کا تعلق، میرے اور رب کے درمیان جو نماز کے اندر تعلق تھا، یہ باغات اس تعلق میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے کے پورے باغات کو اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ سوچیں کہ کیسا تعلق تھا کہ جو چیز چاہے وہ ان کی دولت کیوں نہ ہو،
قرآن مجید نے ان کے ذہن و دماغ پر، ان کے اعضاء و جوارح پر، ان کی سوچ کے اوپر ایسا اثر ڈالا کہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی بھی رکاوٹ کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے صدقہ کر دیا، اور بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پوری زندگی پر قرآن مجید نے ایسا اثر ڈالا کہ ویسا معاشرہ کبھی وجود میں نہیں آ سکتا، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید بھی ان کے تعلق سے قرآن مجید کی کئی آیتیں نازل کی، جس میں ایک آیت کا، جن آیتوں میں سے میں ایک آیت کا تذکرہ کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اگر آپ ہجرت کے واقعات پر پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو صحابہ کرام کے قربانیاں، جانثاریاں، اور جو آپس میں ایک دوسرے کی محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے تعاون اور ہمدردی کا جو جذبہ تھا، یہ تمام چیزیں آپ کو انصاری جو صحابہ کرام تھے ان کے اندر، خود مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر بھی ملیں گے۔ اس لیے سیرت کو پڑھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو قرآن کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ آیت نازل ہوئی کب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ جا کر کے اس کی ضیافت کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، یعنی ان کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، کیونکہ دنیا کی طرف نظر نہیں ہوتی تھی، اور بلکہ مہینوں گزر جاتے تھے لیکن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو اس لیے اگر انسان آخرت پر نظر رکھے گا، آخرت پر اگر انسان کی نظر ہوگی تو یہ دنیاوی مصائب، مشاکل اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں گے، بالکل ہیچ ہوں گے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے مہمان کو اس صحابی کے حوالے کیا۔ وہ صحابی اپنے گھر میں گئے اور اپنی اہلیہ سے انہوں نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بچی کا کھانا ہے، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی بہت ضروری ہے، ایک کام کرو، نوّم الصبیہ، بچی جو ہے اس کو کسی طریقے سے سلانے کی کوشش کرو، سلا دو، اور جو بچی کا کھانا ہے تم اسے مہمان کے سامنے حاضر کرنا، اور جو چراغ جلا رہے گا، جیسے تم کھانا رکھنا جاتے وقت میں چراغ کو بجھا دینا، تاکہ میں ان کو احساس کراؤں کہ میں بھی ان کے ساتھ کھا رہا ہوں لیکن میں نہیں کھاؤں گا، اور مہمان پوری طریقے سے آسودہ ہو جائے۔ ان کی اہلیہ نے ایسا ہی کیا، کھانا سامنے رکھا مہمان کے سامنے، اور وہ صحابی بھی موجود تھے، اور اس کے بعد جب جانے لگی تو چراغ بجھا دیا، ایسا لگا کہ جاتے ہوئے چراغ بجھ گیا، مہمان نے پوری طریقے سے کھا لیا، اور وہ صحابی اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے رات بھر بھوکے رہے۔ یہ ادا اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کے تعلق سے آیت نازل کر دی اور کہا والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ حاجت میں ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، خود بھوکے ہوتے ہیں، کھانے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن دوسرے کو کھانا کھلا اپنی ضرورت اور حاجت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اور دوسرے کو کھانا کھلا کر کے خود بھوکے رہتے ہیں۔ تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کا اثر صحابہ کرام کی زندگی پر کیسا ہوا تھا۔ انہوں نے جب قرآن مجید کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو زمین پہ چلتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ فرشتے چل رہے ہیں۔ زندگی میں عمومی طور پر ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے، آج جو معاشرہ مادیت کا شکار ہے تو ہم لوگ اکثر یہ چاہتے ہیں، چاہے وہ عام آدمی ہو، عالم ہو، پڑھا لکھا کوئی بھی آدمی ہو، کہ اسے شہرت ملے، مال ملے، لوگ اسے جانیں، عزت کی زندگی ہو، یہی چیز ہم چاہتے ہیں عمومی طور پر جو ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں صحابہ کرام کو ملی اور ہم کو بھی ملیں گی، لیکن ان تمام چیزوں کا حصول قربانی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لے لیں، جیسے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو لے لیں، ان جیسے صحابہ کرام جو تھے مکے کے اندر، مکہ کے جو صنادید مشرکین تھے، جو ان کے سردار تھے، انہیں کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے اور انہیں ذلیل کیا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر کے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائی، بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے چپل کی آواز کو جنت میں سنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا مکے میں، اللہ رب العالمین ان کا ذکر فرشتوں کے پاس کر رہا ہے۔
یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کو دنیا والے جانیں، لیکن جب آپ کا قرآن مجید سے لگاؤ ہوگا تو فرشتوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس میں فرمایا کہ بیت المعمور میں روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب سے دنیا قائم ہے تب سے یہ کام چل رہا ہے۔ اور جب فرشتے 70,000 ایک مرتبہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو کبھی بھی ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا نماز پڑھنے کا۔ تو جن کا لگاؤ قرآن مجید سے ہوتا ہے، جو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا ذکر زمین پر تو ان لوگوں کے درمیان ان کے ذکر کو معروف کرتا ہے، ان کی شہرت دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین خود فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر کرتا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، نبی قاری قرآن تھے، قرآن کے بڑے ماہر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے میں قرآن سنوں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا سمانی ربی، میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ سن کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے رونے لگے کہ میں انسان، لیکن قرآن مجید پر ان کے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا نام لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے قرآن مجید کو سنیے۔ تو قرآن مجید کا جو اثر ہوتا ہے وہ، آپ قرآن مجید جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں، آپ کا رب ہوتا ہے۔ جس قدر پڑھتے جائیں، سمجھ کر کے پڑھتے جائیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے جائیں، اسی قدر رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جتنا زیادہ تعلق آپ کا قرآن سے ہوگا، اسی قدر زیادہ تعلق مضبوط آپ کے رب سے ہوگا، اور جس کا رب اس سے راضی ہے، پھر پوری دنیا بھی اس کی مخالفت کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ، احنف بن قیس ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، امام ابو نصر المروزی نے اپنی کتاب قیام اللیل کے اندر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک آیت سنی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانبیاء کے اندر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں کو مخاطب کر کے، یعنی قرآن مجید، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے ہو؟ اگر کسی بڑی کتاب میں کوئی بڑا مؤلف کمپائلر ہو جو اپنی کتاب میں ہم میں سے کسی کا نام ذکر کر دے تو ہم فخر کے مارے یہ کہتے سنیں گے، ہم فخر کے مارے یہ کہتے پھریں گے کہ دیکھو فلاں آدمی نے فلاں کتاب میں ہمارا ذکر کیا، ہمارے گھر کے حالات، ہمارے حالات کو ذکر کیا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے حالات کو اور ہم لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے تو یہ کس قدر فخر کی بات ہے، یہ تصور سے باہر ہے۔ چنانچہ احنف بن قیس رحمہ اللہ نے جب اس آیت کو سنا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا یہ قبیلے کے سردار تھے، ذرا قرآن لانا دیکھو کہ میرا ذکر ہے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ قرآن مجید پڑھتے گئے، اس میں ایک آیت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور مومن بندوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ رات میں سوتے کم ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری میں گزارتے ہیں۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں تو میرا ذکر نہیں ہے کیونکہ میری یہ صفت نہیں ہے۔ چنانچہ پھر دوسری آیت پڑھیں، انہوں نے دوسری آیت پڑھی وبالاسحار هم یستغفرون، صبح سویرے اٹھ کر کے رب سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ اس میں میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس آیت سے گزرے کہ تمہارے مال میں مانگنے والے کا اور جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کا حق ہے، تم انہیں دیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی میں اس پر بھی عمل نہیں کرتا ہوں، اس میں بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر پڑھا وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، مومن اصل وہ ہوتے ہیں جو لوگ جس حالت مالداری کی بھی حالت میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے بندوں کے اوپر اور اللہ کے راستے میں، اور جو فقر و فاقہ کی حالت ہوتی ہے اس میں بھی کوشش کر کے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری حالت یہ بھی نہیں ہے، میں خرچ نہیں کرتا ہوں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس میں میرا ذکر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا الذین یجتنبون کبائر الاثم واذا ما غضبوا یغفرون، ان آیتوں کے اوپر سے جب گزرے تو کہا کہ اس میں تو کہیں پر میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کے ذکر سے وہ گزرے تو کہا کہ اللہ کے پناہ چاہتا ہوں، ایسا میں بننا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر اخیر میں ایک آیت کے پاس سے گزرے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جو لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جن کے پاس اچھے اعمال بھی ہیں، جن کے پاس برے اعمال بھی ہیں، جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ بھی کر لیتے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں، احنف بن قیس رحمہ اللہ نے کہا، ہاں مجھے اپنا ذکر مل گیا، میرے پاس برے اعمال بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اور میرے پاس کچھ نیکیاں بھی ہیں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری توبہ کو بھی قبول کر لے گا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کھولیں، دیکھیں اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر کیا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ عبادت گزار ہیں تو اللہ رب العالمین نے عبادت گزار کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے بھلائی کو چاہنے والے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ سود خوری اور ایسے حرام کام فواحش سے بچنے والے ہیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہمارا ذکر ہے، جس کتاب کے اندر ہمارا ذکر ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک مثال سے بات کو سمجھیں۔ مان لیجئے آپ کا کوئی عربی دوست ہے جس کے ساتھ آپ نے سالوں بھر کام کیا، کئی سال تک سال ہر سال کام کیا، آپ بھی ریٹائر ہو کر کے چلے گئے، وہ بھی ریٹائر ہو کر کے کہیں چلا گیا۔ ایک دن اس کا خط آتا ہے آپ کے عربی دوست کا، اور اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ آپ کا اتنا گہرا دوست تھا اور آپ سے اس قدر خوش تھا کہ وہ آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا تھا تحفے میں۔ مثال کے طور پہ، یہ ایک مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے، مثال ہے، اور اس مثال کے اوپر جو میں بات بتاؤں گا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس دوست کا عربی زبان میں خط آتا ہے اور اس کے اندر کچھ پیسے دینے کی بات کی ہوتی ہے جس سے مزید آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں، لیکن آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس خط کو آپ لپیٹ کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کا ایک بچہ عربی جانتا ہے، وہ جب مدرسے سے چھٹی پر آتا ہے تو آپ اس کو اس خط کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اس خط میں دیکھو کیا لکھا گیا ہے اور کس نے بھیجا ہے۔ جب اس خط کو وہ بچہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے سناتا ہے تو اس میں آپ کے دوست کا نام ہوتا ہے اور اس میں پیسوں کا ذکر ہوتا ہے، اور کہتا ہے وہ کہ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں، اگر تم مجھے جواب دو گے تو میں تمہیں پیسے بھیج دوں گا یا کسی طریقے سے اسے تحویل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس میں جو ڈیٹ دیا ہوتا ہے کہ میں 2 مہینے کے بعد پھر یہاں سے چلا جاؤں گا، تو شاید تم سے ملاقات نہ ہو پائے یا میں تمہارا جواب نہ حاصل کر پاؤں۔ جب آپ اس خط کو دیتے ہیں تو وہ 3 مہینہ گزر چکا ہوتا ہے، تو کیا آپ افسوس نہیں کریں گے کہ کاش میں عربی جانا ہوتا، کاش میں اس خط کو سمجھ کر کے پڑھا ہوتا، جس وقت خط آیا تھا اگر میں اسی وقت پڑھ لیتا تو یہ جو انعام تھا، ایک تو میں اپنے دوست کو جواب بھی لکھ دیتا، اس سے خبر خیریت بھی پوچھ لیتا، اور جو انعام وہ مجھے دینے والا تھا وہ انعام بھی مجھے حاصل ہو جاتا۔ افسوس صرف آپ اس بات پر کریں گے کہ کاش میں عربی پڑھا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور اتنا بڑا انعام جو مجھے ملنے والا تھا وہ مجھ سے فوت نہیں ہوتا، مجھ سے دور نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اتنے بڑے بڑے انعامات دینے کا ذکر کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے انعام ہیں کہ انسان اس کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے دل میں وہ تصور بھی نہیں آ سکتا ہے۔ جگہ جگہ آپ پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ جنت آپ کو کیسے اللہ رب العالمین دے گا اور کیسی جنتیں دے گا اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں اور جب آپ کا وقت ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، اس کے بعد جب آپ کو کہا جائے گا کہ اگر تم قرآن مجید پر عمل کرتے، اگر تم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتے، اگر تم قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھتے تو تمہیں یہ دیکھو ایسی جنت ہے کہ ایک عام آدمی کو، بالکل آخری جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے کافی بڑی ہوگی۔ اگر تم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تو اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی جنت جس کے اندر باغات، جہاں پر رب کا دیدار ہوتا، ایسی جنت تمہیں ملتی قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی۔ تو اگر ہمیں عربی صحیح سے اگر ہم عربی جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر انعامات کا ذکر کیا ہے، ان انعامات کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ جانیں کہ قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے اور آخرت میں جو سوالات ہوں گے، تو ہر جگہ جو ایگزام ہوتا ہے نا، اس کے سوالات آپ کو بتائے جاتے ہیں ایگزام کے اندر، لیکن جواب آپ کو نہیں بتایا جاتا، جواب کی تیاری آپ کو خود کرنی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سوال بھی بتایا ہے اور اس کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ فلاں جواب ہے، تیاری کر لو تاکہ آخرت سے لے کر کے جو تمہاری منزل ہو،
جنت میں جانے تک، قبر کی منزل سے لے کر کے جنت میں جانے تک تمام مراحل بالکل آسان ہو جائیں اور آپ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو انسان کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ قرآن مجید ایک مبارک کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے اندر انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو قرآن مجید میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو دنیا کے جتنے بھی مشاکل ہیں ان تمام کا حل آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گا، تمام مشاکل کا حل آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گا۔ اور قرآن مجید پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں جلد بازی نہیں کریں، کسی ایک استاذ کو لے کر کے اور اس استاذ کی نگرانی میں قرآن مجید پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید ذو اوجہ ہے، اس کے ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں۔ تو جب سلف کے مطابق آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے تو قرآن مجید کی صحیح سمجھ آئے گی۔ خود سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، خود سے۔ جب آپ کے پاس استاذ ہوں گے، وہ آپ کو سمجھنے کا طریقہ بتائیں گے، اصول بتائیں گے، ان کی زیر نگرانی آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے تو ویسی سمجھ آئے گی انشاءاللہ جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور ان کے بعد لوگ سمجھتے آئے ہیں، ان اصولوں پر جو اصول سمجھنے کے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی کی زیر نگرانی میں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے پڑھیں، کیونکہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو بالکل آسان ہیں، کچھ احکام کی آیتیں جس میں آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی، کچھ عقیدے کی آیتیں جس کی وضاحت کے لیے آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی، لیکن جلد بازی نہ کریں۔ اب ایک دن میں آپ نے ایک سپارہ کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کا آپ کو کیا فائدہ؟ آپ اب فائدہ تلاشیں کہ اس ترجمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہو؟ کیا ایک آیت کا بھی ترجمہ آپ کو یاد رہا؟ اگر آپ صرف ایک آیت کا ترجمہ یاد رکھتے، مثال کے طور پر کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت پر قائم ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون لوگ؟ اس سے پہلے تذکرہ ہے، آپ دیکھیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو اگر آپ کو ترجمہ یاد ہے اور اس میں آپ غور و فکر کر رہے ہیں کہ آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف۔ غیب پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، تقدیر پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کسی استاذ کی طرف، اچھے استاذ کی طرف جو قرآن و سنت کا ماہر، اور رجوع کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ اس کو پوری طریقے سے سمجھ لیں گے تو صرف ایک سورہ، چند آیتیں بھی آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ بعض صحابہ اکرام ایسے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ ہم 10 آیت سیکھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو 10 آیت کے بعد ہم دیگر آیت اس وقت تک نہیں سیکھتے جب تک کہ 10 آیت کو پوری طریقے سے ہم سمجھ نہ لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہ کر لیں۔ یہ صحابہ اکرام کے حالات تھے۔ یہ نہیں کہ ہماری طریقے سے قرآن مجید کو ایک دم تیزی کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے آداب بھی آئیں گے، اور ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو ایک دن میں سوچیں 4 سپارے فلاں آدمی نے ترجمہ زیادہ پڑھ لیا، میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ اس سے مت آگے بڑھیے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنی جنت کی طرف کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے رب کی جانب آپ کے رب کی جانب آپ کا قدم کتنا بڑھا۔ تو یہ اصل اللہ رب العالمین کی جانب بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تنافس جو ہونا چاہیے، جو آپس میں مقابلہ ہونا چاہیے، مقابلہ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا، ایک دوسرے سے بڑھنے کا نہیں کہ اس نے 4 سپارہ پڑھ لیا تو میں 8 سپارہ چاہے جس طریقے سے چاہوں پڑھوں، نہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام کو ویسے ہی پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے چاہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا سمجھا کر کے یا ویسا پڑھ کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ دیکھیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھ لیتا، سمجھ لیتا، اس کے مطابق عمل کرتا تو ہماری نگاہ میں وہ جلیل القدر ہو جاتا۔ تو صرف 2 صورتوں کو آپ سورہ بقرہ کے اندر تقریباً اسلام کے تمام احکام کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی صرف یہی 2 صورتیں یاد کر لیتا اور اس کے مطابق عمل کرتا تو ہم اسے بڑا جلیل القدر سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کو یاد کرنے، اس کو سمجھنے میں 8 برس لگا دیے۔
تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں نے ابھی چند آیتیں سمجھی ہیں، بالکل نہیں. اور جو عوام ہیں، جو علماء نہیں ہیں، عوام کا طبقہ ہے، وہ کوشش کریں کہ وہ قرآن مجید کو چھوٹی چھوٹی صورتوں سے سمجھیں. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد. یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو سمجھیں، علماء سے سمجھیں، ہر ایک چیز کے معانی کو سمجھیں، پھر غور کریں. جب آپ نماز پڑھیں گے، اس کے معانی کو سمجھے رہیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا اثر ہوگا. کسی چیز میں جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ ابن سعد رحمہ اللہ، جن کی کتاب کا نام الطبقات الکبریٰ ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جب وفات ہوئی تو وہ پورے قرآن کے حافظ بھی نہیں تھے. تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں جلد بازی سے کام مت لیں. جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. جلد بازی نہیں کریں کہ جیسا چاہا ویسا سمجھ لیا، جیسا چاہا ویسا پڑھ لیا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اگر کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کے ایک دم جلدی جلدی گفتگو کرنا شروع کرے، جلدی جلدی، اور الفاظ میں کوئی ربط نہیں ہو، آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو پھر اللہ رب العالمین کے کلام کو جب آپ چاہتے ہیں کوئی آپ سے گفتگو کرے، کوئی آپ کو سمجھائے، آپ کا ٹیچر آپ کے کلاس میں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بات ایسی ہو جو پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اور آپ قرآن مجید اگر تیزی پڑھیں گے تو آپ خود نہیں سمجھ سکتے، نہ آپ کو کوئی دوسرا سمجھ سکتا. اور اس طریقے سے جو تیزی سے پڑھنے والا، جو قرآن مجید کی عبارت کو پڑھنے کا جو سلیقہ نہیں رکھتا ہو، اس کے معانی بدل جاتے ہوں، ایسا پڑھنے والا گنہگار بھی ہو سکتا ہے اگر وہ جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے. اور اگر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے باوجود اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے. اگر وہ سیکھتا رہتا ہے، متواتر لگاتار سیکھتا رہتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وَيَتَعْتَعُ فِيهِ، کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس کے پڑھنے میں مشقت آتی ہے. ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، کہ اس کے اوپر مشقت ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، نہیں پڑھ پاتا، اٹک جاتا ہے، کہ اس کی تجوید اتنی اچھی نہیں ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سیکھیں، قاری اور عالم کے پاس جاتا ہے سیکھنے کے لیے، پڑھتا ہے لیکن بار بار غلطی کرتا ہے. تو صرف کوشش کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک قرآن مجید کو پڑھنے کا اور ایک اس کی کوشش کا. تو آپ یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم کو بالکل عالم اور قاری بن کر کے پڑھنا ہے لیکن سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کوشش میں اگر غلطی ہوتی ہو تو آپ کو پرواہ نہیں کرنا ہے، آپ لگاتار پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے چلے جائیں. قرآن مجید جس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، چند احادیث اس کی فضیلت اور عظمت پر ہیں، اسے ملاحظہ کریں اور پھر دیکھیں کہ انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جو ذکر ہے وہ کہاں ہوتا ہے. نیز یہ کہ اللہ رب العالمین اسے کس قدر عزتوں سے، کس قدر اجر و ثواب سے نوازتا ہے، ان احادیث سے ملاحظہ فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، خوشخبری لے لو، فإن هذا القرآن طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم، کہ خوشخبری لے لو، تم لوگ خوش ہو جاؤ. قرآن مجید کا ایک حصہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں. آپ سوچیں کہ جس چیز کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہو تو پھر ہمیں کون گمراہ کر سکتا ہے، ہمیں کون دور کر سکتا ہے، کون رسوا کر سکتا ہے اگر آپ نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتمسکوا، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ جب تھامے رہو گے تو قرآن مجید کا دوسرا سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو اس سرے کو تھام لے اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلَكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر قرآن مجید کو تم مضبوطی سے تھام لو گے، اسے پکڑے رہو گے، یعنی اس کے مطابق عمل کرتے رہو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہو گے، تو کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں ہوگے. نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جو لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول اس بات کی گواہی دے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اس کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت اور حقیقی محبت کرتے ہیں. اسے چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھے. جو جس قدر زیادہ قرآن مجید پڑھے گا اسی قدر وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا.
قرآن مجید کو پڑھنا باعث اجر ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، لفظ نہیں حرف، اور حرف الف یہ ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، ہا ایک حرف ہے، یہ ایک حرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اسے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا الف لام میم، میں اسے ایک حرف نہیں بلکہ اس کے اندر 3 حرف ہے، الف لام میم، یعنی اس کو پڑھنے کی 30 نیکیاں ملیں گی. اگر کوئی انسان ایک دم نیچے آ کر کے آپ سوچیں، روزانہ ایک پیج یا ایک رکوع پڑھتا ہے روزانہ بلا ناغہ، اس ایک رکوع میں کتنے حروف ہوں گے اور ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں ملیں گی. تو آپ سوچیں کہ کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا کس قدر انبار ہوگا. نیز یہ کہ کل قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آپ اپنے بھائی کو دیکھیں گے، آپ کا بھائی آپ کو دیکھ کر کے بھاگ جائے گا. آپ کی جو بیوی جس کے لیے آپ تمام چیزیں قربان کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ بھاگ جائیں گی. نیز یہ کہ والدین جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی قربت ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہیں یہ قیامت کے دن آپ کو دیکھتے ہی چلے جائیں گے. لیکن جو قرآن مجید کو آپ نے دنیا میں وقت دیا ہوگا، جتنا وقت آپ اپنے بال بچوں کو دیتے ہیں، اپنے والدین کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، اسی میں سے تھوڑا وقت اگر آپ قرآن مجید کو دیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہی قرآن مجید سفارشی بن کر کے رب العالمین کے پاس آئے گا اور رب سے سفارش کرے گا. تو کون بہتر ہے جو کل قیامت کے دن مصیبت کے وقت میں، اور مصیبت ایسی نہیں ہوگی، سورج ہمارے سر کے اوپر 3 میل کی دوری پر ہوگا تقریباً، اور ہر انسان اپنی بدعمالیوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کان تک، کوئی اندر، کوئی اس میں تیر رہا ہوگا پسینے کے اندر. نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں. ہر آدمی یہ سوچے گا کہ اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے تاکہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. ایسی صورت میں آپ اپنے والدین کو بھی دیکھیں گے، امید لگائیں گے کہ کاش یہ آج میری مدد کر دیں. آپ اپنے بھائیوں کو بھی دیکھیں گے، بچوں کو بھی دیکھیں گے، جن کے لیے آپ پوری زندگی آپ لگا دیتے ہیں داؤ کے اوپر، وہ تمام کے تمام آپ کو دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے. لیکن قرآن مجید جسے ہم بند کر کے رکھتے ہیں، جسے پڑھتے نہیں ہیں، اگر دنیا میں اگر ہم نے اس کو وقت دیا ہے تو کل قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا رب کے پاس اور رب سے سفارش کرے گا. اور ایسی سفارش نہیں کرے گا بلکہ رب العالمین کے پاس باضابطہ کھڑے ہو کر کے قرآن مجید سفارش کرے گا اور کہے گا یا رب، اے میرے رب، یہ میں قرآن مجید ہوں، یہ شخص قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا دنیا کے اندر. میری خواہش ہے میرے رب کہ جس طریقے سے یہ دنیا میں میری عزت کرتا تھا، میری تکریم کرتا تھا، اے میرے رب اس شخص کی تو اس آخرت کے اندر لوگوں کے سامنے تکریم کر. یا رب بحلہ، اے اللہ تو اس کی عزت کر، اس کی تکریم کر. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُلْبَسْ تَاجُ الْكَرَامَةِ، کہ اللہ رب العالمین اسے عزت کا تاج پہنائے گا قرآن مجید کی سفارش کے اوپر. اور اسی پر بس نہیں بلکہ قرآن مجید مزید سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ تو نے عزت کا اسے تاج پہنایا، عزت کا لباس بھی پہنا دے. فَيُلْبَسْ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، تو عزت کا لباس اسے پہنایا جائے گا. پھر قرآن مجید کہے گا کہ اے اللہ تو نے اسے عزت کا تاج بھی پہنا دیا، عزت کا لباس بھی پہنا دیا، اب تو اس سے راضی ہو جا، تو اس سے خوش ہو جا. اللہ رب العالمین خوش ہوگا اور کہے گا جاؤ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی جو درجات ہیں اس کے اوپر تم چڑھتے چلے جاؤ. کیا ایسا بھی کوئی ہے دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے رشتہ دار میں جو قیامت کے دن ہمارے اتنا کام آئے، رب کے پاس ہماری سفارش کرے اور جنت عزت دینے کی سفارش کرے، رب سے عزت دلوائے پوری دنیا والوں کے سامنے؟ کوئی ہے؟ اگر ہے تو آپ اس کے قریب ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اپنی زندگی میں سے تو تھوڑا سا وقت نکال کر کے قرآن مجید کو دیں تاکہ کل قیامت کے دن اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں. یہ نہیں کہ صرف پڑھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ان میں جو چیزیں حلال ہیں اس کو اختیار کرنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، حرام قرار دیا، اس سے بالکل لیا رکنا ہے. یہ اصل قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا کہتے ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تب قرآن مجید ہماری سفارش کرے گا. تو اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے ہم قرآن مجید کو دیں. اپنے بچوں کو اور تمام رشتہ داروں کو تو دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، بلکہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک اور سخت ہوگا کہ ایک انسان یہ چاہے گا کہ اے اللہ، چاہے گا کہ میں اپنے بال بچے کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ کے حوالے کر دوں کہ اللہ ان تمام کو تو جہنم میں داخل کر دے اور اس کے بدلے تو مجھے جہنم سے نجات دے دے اور مجھے تو جنت میں داخل کر۔ تو میرے بھائیوں، آپ سوچیں کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نہ ہمارے کام آئیں گے اور نہ ہم ان کے کام آئیں گے۔ ہم ان کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ ہلاک ہوں تو ہوں، بس اللہ رب العالمین مجھے بچا لے۔ لیکن جو کام آئے گا، جو ہماری نجات کا سبب بنے گا، بلکہ نجات ہی کا نہیں بلکہ ہماری عزت کا سبب بنے گا، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا، وہ یہی واحد قرآن مجید ہے جو ہمیں نبی کی شفاعت بھی دلوائے گا، اللہ رب العالمین سے عزت بھی دلوائے گا، نیز یہ کہ ہمیں جنت بھی دلوائے گا۔ تو دنیا کے اندر جتنا ہم لوگوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس قرآن مجید کے لیے نکالیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب سب ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہوں گے تو قیامت کے دن یہی قرآن مجید ہمارا ساتھ دے رہا ہوگا۔ اسی پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن عزت ملے گی اور اللہ رب العالمین کی جنت بھی ملے گی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، تلاوت القرآن فإنہ روحک فی السماء وذکرک فی الارض، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، اور تلاوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے چلے جانا، اس کے معانی کو بھی سمجھنا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے تلاوت مجرد بغیر فہم اور سمجھ کے نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ البتہ یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کو بغیر سمجھ کر کے بھی صرف تلاوت کرے گا تو اس کو 10 نیکی ضرور ملے گی ہر حرف کے اوپر، لیکن جو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے تو اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع کر کے رکھا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تلاوت کرتے ہو تو گویا کہ تم آسمان میں سیر کر رہے ہوتے ہو، وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، اور تمہاری شہرت اور عزت دنیا کے اندر بکھر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا۔ اور میرے بھائیو، کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے کون سے ڈگری حاصل کی، ہم نے کتنا پیسہ کمایا اور ہم نے کتنا جمع کیا اور کتنا اپنی زندگی میں خرچ کیا، کتنی شہرت حاصل کی، اللہ بالکل نہیں پوچھے گا۔ قبر میں پہلا سوال ہوگا مر ربک، یہ والا سوال دولت سے تعلق نہیں رکھتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے سے تعلق رکھتا ہے، مر ربک، اور اس سوال کا جواب وہی دے پائے گا جس نے اپنے رب کو قرآن مجید کے ذریعے سے پہچانا ہو۔ ما دینک، دوسرا سوال ہوگا دین کیا ہے؟ دین تو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں تو جواب کیسے دے پائیں گے؟ وَمَن نَبِيُّک، نبی کون ہے؟ نبی کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر ہے، نبی کی احادیث کے اندر۔ تو جب تک ہمارا تعلق اور لگاؤ قرآن مجید سے نہیں ہوگا، آخرت کی جو پہلی منزل ہے قبر، وہاں سے لے کر کے اور جو جنت کی منزل ہے وہاں تک راستے بہت ہی پرخطر ہیں اور بہت ہی خطرناک ہیں۔ اگر ان تمام مراحل کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر قرآن مجید سے ہمارا لگاؤ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جو قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھتا ہے، جو قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھتا ہے، یعنی اپنا نصب العین بناتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، قرآن مجید اسے جنت میں لے جائے گا، آگے رہے گا، آگے قیادت کرتے ہوئے اسے جنت میں لے جائے گا۔ لیکن جو قرآن مجید کو پیچھے رکھتا ہے، کہتا ہے چھوڑو نا، دین کی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، زندگی تھوڑی سی ہے، اخیر میں جب ہم بڑھاپے میں، جب اخیر عمر میں جائیں گے تو ہم کسی مسجد میں مصلی بچھا کر کے اللہ سے توبہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین تو معاف کر دے گا۔ قرآن مجید کے احکام کو پیچھے رکھتا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ خلفہ، جو اپنے پیچھے رکھے گا قرآن مجید کو، یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تو پیچھے سے دھکے دے کر کے ساقہ الی النار، جہنم کی طرف جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا القرآن حجت لک او علیک،
قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہوگا یعنی تمہارے لیے سفارشی ہوگا، او حجت علیک یا تمہارے خلاف حجت ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو جا کر کے ہمارے خلاف شکایت بھی کرے گا کہ اے اللہ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ نبی بھی شکایت کریں گے کہ اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس کے اوپر تو نے قرآن نازل کیا تھا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے یہ دنیا کے اندر بھی سربلندی حاصل کریں اور آخرت میں بھی سربلندی حاصل کریں، لیکن میرے قوم کے بعض افراد نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، ویسے قرآن مجید بھی جا کر کے شکایت کرے گا۔ آپ سوچیں کہ جس رب کے دربار میں جہاں کا قاضی اور جج اللہ رب العالمین ہو اور شکایت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اللہ رب العالمین کا کلام ہو، تو پھر ہماری وکالت کرنے کے لیے کون آئے گا؟ کون سی زمین ہمیں پناہ دے گی اور کون سا آسمان ہمارے اوپر سایہ کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ خلفہ، قرآن مجید کو جو پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہے، پیٹھ کے پیچھے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیٹھ کے پیچھے رکھنا، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے، قرآن مجید اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو جو قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی بن سکتا ہے وہی ہمارے خلاف گواہ بھی بن سکتا ہے، اور سوچے کہ اگر کسی کے خلاف قرآن مجید نے قیامت کے دن گواہی دے دی تو پھر اس کی بدنصیبی کا کیا کہنا، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید کے سے تعلقات کو بڑھائیں اور اس سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں، مضبوط کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی نجات کا سبب یہ قرآن مجید ہو سکے۔ 2-4 منٹ کی باتیں اور رہ گئی ہیں۔ ایک قرآن مجید کی جو پڑھنے کے آداب ہیں، وہ قرآن مجید کیسے پڑھا جائے، اس پہ 2 سے 4 منٹ کی گفتگو کر کے انشاءاللہ ختم کروں گا، کیونکہ وقت 1 گھنٹہ جو تھا وہ ختم ہونے والا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے جو آداب ہیں، جو ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس سے پہلے کچھ آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ آدمی سویا ہوا ہے، وہ آپ سے آتا ہے ملنے کے لیے، وہی نیند والے لباس میں، جسے نائٹ ڈریس کہیے آپ، بغیر منہ دھلے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور جیسے تیسے آپ کے پاس چلا آتا ہے، کیا آپ کو یہ بات پسند ہوگی؟ ناپسند کریں گے آپ۔ تو جب آپ اللہ رب العالمین کا کلام کھول کر کے پڑھیں گے اور جیسے تیسے لباس میں، نہ آپ نے صحیح سے منہ دھلا ہے، نہ آپ نے وضو کیا ہے، تو آپ اپنے لیے جب وہ چیز پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کے کلام کے لیے جب اللہ رب العالمین آپ سے محو گفتگو ہوتا ہے تو ایسے وقت میں آپ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ آپ بالکل ایسی حالت میں آئیں جو حالت آپ دوسروں کے سامنے جس حالت میں جانا پسند نہیں کرتے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہرین، کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر بغیر طہارت کے کروں، ناپسند کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، لیکن کوشش یہ ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ طہارت پر رہا کریں، یعنی پاک رہا کریں، باوضو رہا کریں۔ اسی طریقے سے اور وضو کرنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں قرآن مجید جب چھوا جائے گا، پڑھا جائے گا تو اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے، واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مستحب ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کرنا جو افضل ہے، مستحب ہے، وضو کر لے تو بہتر ہے، وضو کر کر کے پڑھیں۔ اور اگر وضو کرنے کا موقع نہ مل سکے یا وضو کرنے کے اسباب ذرائع میسر نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے ہی پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے وضو کرنا افضل چیز ہے۔ جیسے آپ کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے شرائط ہوتے ہیں، کپڑے آئرن ہونی چاہیے، خوشبو لگا کر کے آنا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لبوں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں سب کسی کو معلوم ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کے بھی آداب ہیں، جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں کے آداب ہیں، تو قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب ہیں کہ آپ طہارت باوضو ہو کر کے قرآن مجید پڑھیں اور مسواک کر کے پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ بزار کے اندر روایت ہے، صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا تسوک، بندہ جب مسواک کرتا ہے، پھر نماز میں کھڑے ہو کر کے قرآن مجید پڑھتا ہے، یصلی قام الملک خلفہ، فرشتے کھڑے ہو کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگتے ہیں، فیستمع لقراءتی، تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ غور سے اس کے قرأت کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فیدنو منہ، فرشتے اس سے قریب ہوتے ہیں، حتی یضع فاہ علی فیہ، وہ فرشتہ جو انسان باوضو ہو کر کے مسواک کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، خاص کر کے قیام اللیل میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اسے سننے کے لیے آتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فرشتے اپنے ہونٹ کو اس کے ہونٹ پہ، اپنے منہ کو اس کے منہ پر رکھ دیتے ہیں،
الا صار فی جوف الملک فما یخرج من فیہ شیء من القرآن الا صار فی جوف الملک، تو اس بندے کے منہ سے جو بھی قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں وہ مباشرتاً ڈائریکٹ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کو طہارت پر باوضو ہو کر کے مسواک کر کے پڑھے تو فرشتے بھی اس کے قرآن مجید کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آداب جو قرآن مجید کے ہیں اسے اختیار کریں، اور قرآن مجید پڑھنے سے قبل تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنا بعض علماء نے ضروری قرار دیا ہے، اور راجح بات یہی لگتی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن مجید شروع کرو، پڑھنا شروع کرو یا ارادہ کرو تو اللہ رب العالمین تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو یہ چند آداب تھے جیسے قرآن مجید کو پڑھنے کے۔ قرآن مجید کیسے پڑھا جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جنہیں ہم نے کتاب دیا وہ لوگ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پورے مخرج کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا۔ اور کیسے پڑھنا ہے اللہ نے یہ بھی سکھلایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر کر کے پڑھو۔ اور ترتیل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے قراءۃ القرآن بتمہل واطمئنان مع تدبر المعانی، کہ قرآن مجید کو ٹھہر کر کے اطمینان سے معانی کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا، اور جو تلاوت کی جو کیفیت ہے یعنی تجوید وغیرہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ بڑے مفسر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا تھا اللہم علمہ التأویل، کہ اے اللہ تو اس بندے کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے۔ چنانچہ بڑے مفسر تمام مفسر کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً أُرَتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، کہ میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ اس کے معانی میں غور و فکر کرتے ہوئے تجوید کا خیال رکھتے ہوئے پڑھوں، یہ میرے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں پورا کا پورا قرآن مجید پڑھوں۔ یعنی ایک سورت کو ترتیل سے پڑھنا وہ افضل سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے پورا قرآن پڑھنے کے مقابلے میں۔ پورا قرآن اگر آدمی تیزی کے ساتھ پڑھے، اس کے معنی پر غور نہیں کرے، اسے سمجھے نہیں، تو اس میں بہتر ہے کہ جو چیز آدمی سمجھے اور جس کے مطابق عمل کرے اتنا ہی پڑھے، تاکہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ بنے۔ قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں اسکول کالج میں یا اور بھی جگہوں پر، آپ اپنے بچوں کو یا خود بھی اگر آپ کا کوئی سبجیکٹ ہے اسے سیکھنے کے لیے ہزار روپیہ دیتے ہیں، لاکھ روپیہ۔ حالانکہ یہ تمام کتابیں آپ پڑھیں گے نا، جس کے لیے آپ لاکھ خرچ کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کتاب کا ایک لائن بھی آپ کو قبر میں نفع نہیں پہنچائے گا، ایک لائن بھی۔ جتنی بھی کتابیں ہیں، لاکھوں کی کتابیں ہوں گی جن کے اوپر آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوں گے، جس کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے، اللہ کی قسم ان تمام کتابوں میں سے ایک لائن بھی قیامت کے دن یا بالکل قبر کے اندر ایک لائن بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن جس کو پڑھنے کے لیے آپ 50 روپے 100 روپے کا عالم رکھتے ہیں، 200 400 روپے کا رکھتے ہیں، 500 1000 روپے کا رکھتے ہیں، اگر آپ نے صحیح سے پڑھ لیا اور اس عالم نے صحیح سے آپ کو سمجھا دیا تو آپ کی دنیا اور آخرت تو سنور جائے گی۔ دنیا کے اندر جو زندگی ہے وہ بالکل مختصر سی زندگی ہے، اس کے اندر آپ سوچیں کہ آپ اپنے رب کو کیسے خوش کریں گے، تو رب کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تجوید کے ساتھ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اس کے معانی بالکل بدل جاتے ہیں، اور معنی اچھا رہتا ہے لیکن بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک آیت لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم مؤمنوں کو جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، انہیں ہم جنت کے سایہ دار درختوں کے درمیان داخل کریں گے۔ وا، اگر اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں وا، تو یہ وا ہوتا طا وا، ظِلًّا ظَلِيلًا، کہ اللہ رب العالمین سایہ دار درخت میں داخل کرے گا۔ لیکن آپ اس کو اگر ذال پڑھتے ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہی جگہ ہے، تو اگر آپ اس کو ذال پڑھتے ہیں تو ہوگا ذِلًّا ذَلِيلًا، ظِلًّا ظَلِيلًا، یہ دونوں میں فرق ہے، ذِلًّا ذَلِيلًا۔ تو اگر آپ اس کو ذال سے پڑھتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے ان مؤمن بندوں کو ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچیں کہ کس قدر معانی میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو گئی، تو الفاظ کے ادائیگی میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو گئی تو معانی جو ہیں قرآن مجید کی آیات کے کہاں سے کہاں ہو گئے۔ ویسے ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم،
انعمت علیہم، کہ اللہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام نازل کیا. انعمت علیہم، ان یہ الف سے ہے ان، اور عن جو بیچ میں عین آ رہا ہے، انعمت علیہم. لیکن بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں انمت علیہم انمت علیہم، تو انمتا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اے رب جن کے اوپر تو نے نیند طاری کر دی، یا انمتا اگر صرف اس لفظ کو لیں گے تو اے رب کیا تو سو گیا ہے. تو معانی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی کے مطابق گزار بھی نہیں سکتے ہیں چاہے جتنی بھی دولت آ جائے. ایک طرف یہ زندگی، ایک طرف ایسی زندگی ہے جہاں پر جوانی ہے، بڑھاپا کبھی نہیں ہے، جہاں پر موت کبھی نہیں ہے، جہاں پر رب کا دیدار ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، جہاں پر ہر خواہش کی تکمیل ہے، وہ جنت کی زندگی ہے، جہاں پر نہ موت کی چاہیے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو ہمیں رب کی مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گا، تب ہمیں اللہ وہ زندگی دے گا جو ہم اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں. اگر ہم اس دنیا کو، مختصر سی زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو رب العالمین ہمیں ایسی زندگی دے گا جس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں گے. اور یہ زندگی بس آتی ہے اور چلی جاتی ہے. آپ نے جن کو بچے میں دیکھا ہوگا تھوڑی دن کے بعد آپ کو لگے گا کہ بہت جوان ہو گیا. خود آپ دیکھیں کہ 20 سال پہلے ایسا لگے گا کہ 20 سال ایسے گزر گیا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ، تو اس زندگی کے لیے جس زندگی میں موت نہیں، بڑھاپا نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کی کوئی عبادت بھی نہیں سوائے ذکر و اذکار کے، ایسی زندگی کی اگر تیاری کرنا ہے تو دنیا کے اندر جو زندگی ہے، یعنی یہ زندگی، دنیا کی زندگی رب کے حوالے کر دیں، رب العالمین جنت کی زندگی کو ہمارے حوالے کر دے گا. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. قرآن مجید کی عظمتوں کو ہمارے سینے میں بٹھا دے. قرآن مجید کی تعلیمات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. دنیا کے اندر جو بھی برائیاں ہیں اللہ رب العالمین ان برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے قرآن مجید کی برکت سے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریباً 20 منٹ ہیں سوال و جواب کے لیے. اگر موضوع کے متعلق کسی کے پاس سوال ہے تو میں شیبہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ سوالات کو پیش کریں. آمین. آمین. جی وعلیکم السلام. قرآن مجید زندوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن مجید کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں. مردوں کو کیسے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل بتائی ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد یا رشتہ دار، اقارب، عزیز جو وفات پا چکے ہیں ان کو ہم ان کے بعد کن نیکیوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب اس کی جانب سے کوئی بھی عمل کرنے والا نہیں کہ اس کا ثواب اس کو ملے گا. الا، سوائے اس کے کہ ولد صالح، الا من ولد صالح يدعو له، کہ کوئی اس کا نیک بیٹا ہو جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو جو بچہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. ویسے ہی کہ صدقہ جاریہ، کوئی بھی صدقہ جاریہ، یعنی جیسے مثال کے طور پر جو علماء مثال دیتے ہیں
کہ کہیں پر کنواں کھدوا دیا یا کسی جگہ پر نل لگوا دیا جس سے عام لوگ سیراب ہو رہے ہیں، تو یہ جب تک قائم رہے گا. ویسے ہی کوئی مسجد بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا جہاں پہ شرعی تعلیم ہو رہی ہے، تو جب تک یہ چیز ہوتی رہے گی اس وقت تک یہ نیکیاں چلتی رہے گی، اس وقت تک انہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا. او علم ينتفع به، یا وہ علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اگر کوئی عالم ہے، انہوں نے لوگوں کو سکھایا ہے، تو لوگ جب ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر عمل کرتے ہیں، تو جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے، لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، چاہے وہ کتابی شکل میں ہو، تقریری شکل میں ہو، تو اللہ رب العالمین انہیں اجر و ثواب دیتا رہے گا. اسی طریقے سے آپ اپنے والدین یا جو بھی وفات پا چکے ہیں ان کی جانب سے آپ صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ نے، وہ دوسرے صحابی تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والدہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہم صدقہ کر سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل کر سکتے ہو. تو صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ تمام چیز کر سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کئی صحابہ کرام کی وفات ہوئی، جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، اور بھی کئی صحابہ کرام وفات پائے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو کہا ہو کہ قرآن مجید پڑھا کرو تاکہ تمہارے مردے کو ثواب ملے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو بیان کرنے والے تھے. اگر دین میں کہیں پر بھی اس کا ذکر ہوتا کہ مردے کو قرآن مجید کے ذریعے سے ثواب پہنچا سکتے ہیں یا انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں. جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک بچے کا ذکر کیا کہ اس سے فائدہ، اس کی دعا سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، صدقہ جاریہ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کے جانب سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید وغیرہ ہدیہ ان کے جانب سے کیا جا سکتا ہے. او ورث مصحفا، کہ کسی مسجد میں رکھ دیا، لوگ قرآن پڑھیں گے تو جو توریث کیا ہے یعنی قرآن مجید جو رکھا ہے ان کے نام سے، تو لوگ جو پڑھیں گے تو اس کا فائدہ، جو قرآن مجید جو وقف کیا ہے اس کا فائدہ ملتا رہے گا، وقف کا فائدہ. تو یہ ان تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ کر کے فائدہ پہنچانا، اس چیز کی نہ تعلیم دی ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. آپ اپنے والد والدین یا جو بھی وفات پائے ہیں ان کی جانب سے حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جیسے جو حدیث ابن شبرمہ کے نام سے مشہور ہے کہ کسی کی جانب سے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، ان تمام کا ثواب ملے گا. اور ہمیں اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اب کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پر کہ جب قرآن پڑھنا، جب حج کرنا ثابت ہے، جب دعائیں کرنا ثابت ہے، جب ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کرنا ثابت ہے، تو پھر ہم قرآن پڑھ لیں گے تو قرآن بھی تو ایک نیکی ہے، آخر اس کا ثواب انہیں کیوں نہیں ملے گا؟ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کیا اگر آپ نماز پڑھیں گے اپنے والدین کی جانب سے 10 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو ملے گا؟ نہیں ملے گا. یہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے. تو پھر جب نماز کو ہم اس میں کیوں نہیں شامل کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتنا ہی کریں، اور اسی میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. آخری بات اس سوال کے تعلق سے کہ اب جیسے مثال کے طور پر آپ اذان کو لے لیں، اذان میں آخر جملے میں ہے لا الہ الا اللہ، اور پہلے میں اذان کے شروع میں اللہ اکبر کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ جو شروع میں کہتا ہے، وہی جملہ اخیر میں لا الہ الا اللہ کے بجائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، کیا لوگ اس کو قبول کریں گے؟ حالانکہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اچھا معنی ہے اور اذان کے اندر وہ جملہ موجود ہے، لیکن لوگ اسے کہیں گے تم نے نبی کے طریقے پر اذان نہیں دی. وہ کہے گا نہیں، میں نے تو اچھا جملہ کہا، جو اذان میں موجود ہے ایک جملہ بڑھا دیا تو یہ تو اچھی بات ہے. تو آپ کہیں گے نہیں، بڑھانے کی بات نہیں کرو، بلکہ یہ بات کرو کہ نبی کے طریقے پہ تم نے اذان نہیں دی. نبی اگر اچھا سمجھے ہوتے تو اخیر میں لا الہ الا اللہ کے بجائے اشہد ان لا الہ الا اللہ سکھاتے. تو اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کا ایصال و ثواب، قرآن مجید کے ذریعے سے مردے کو ثواب پہنچانا ممکن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہوتے. آپ اچھا سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید بھی پڑھنا عبادت ہے، جب ہم حج و عمرہ کے ذریعے سے، صدقہ کے ذریعے سے ثواب پہنچا سکتے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ اس لیے نہیں پہنچا سکتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ہمیں تعلیم نہیں دی. بہت سارے راستے ہیں اپنے جو میت ہے ان کو ثواب پہنچانے کے، ان کو اختیار کریں، انشاءاللہ اس میں خیر و بھلائی ہے. دوسرا سوال. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اس تعلق سے بات ہوئی کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھیں، اس میں پورا میں نے تفصیل بتایا. تو قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں،
یہی راجح اور صحیح قول ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ قول بھی نقل کیا کہ میں ایک سورت ترتیل کے ساتھ سمجھ کر کے اس کے معانی میں غور و فکر کر کے پڑھوں، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں پورا قرآن پڑھوں۔ تو قرآن کو پڑھیں، لیکن جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تجوید کے ساتھ اگر آپ 2 قرآن مجید ختم کریں گے ایک دن کے اندر تو ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ حافظ ہیں، قرآن مجید کا ایک سپارہ پڑھنے میں اگر مد وغیرہ کی رعایت نہیں کرتے، جسے قصر کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور تھوڑا تیز پڑھتے ہیں، اگر حدر میں، تدویر میں بھی نہیں پڑھیں، اگر حدر میں پڑھیں جو سب سے تیزی کا سب سے آخری مرحلہ ہے، اگر اس میں بھی پڑھیں تو 15 سے 17 منٹ لگتے ہیں قرآن مجید پڑھنے میں۔ 24 گھنٹے میں آپ نکال لیں کتنا لگے گا، اور پھر اس کے بعد ایک عام آدمی کو قرآن مجید پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا اور کیسے پڑھ سکتا ہے۔ اس میں آپ کو سونے کا وقت بھی نکالنا ہے، نماز کا وقت بھی نکالنا ہے، کھانے پینے کا وقت بھی نکالنا ہے، دیگر مشغولیات، آپ کے پاس جو گھنٹے بچیں گے اس میں آپ کیسے قرآن مجید پڑھیں۔ ایک اور بات، کچھ لوگ نا قرآن مجید جلدی پڑھنے کے لیے، اس چیز کو میں نے نوٹ بھی کیا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ لوگ قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے ہیں نگاہوں سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بہت جلدی ہوتا ہے، پڑھتے جائیں گے، ایسے نگاہوں سے پڑھیں گے، اس پہ ایک لفظ بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا، پڑھا، اور پڑھنا آواز سے جو زبان سے آواز نکلتی ہے اور وہ جو دوسرے کو سنائی دیتی ہے اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ صرف اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو ایک لفظ پہ ایک ثواب بھی نہیں ملے گا۔ من قرأ حرفا، جو پڑھے گا، یہ نہیں کہ مطالعہ کرے گا، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اور جو رعایت کر کے پڑھے گا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، یعنی جو اس کے حروف ہیں، جو حق ہے اس کے ساتھ پڑھو۔ اب جیسے انگلش میں اگر کوئی کہے، مثال کے طور پہ، اس میں ہنسی آ سکتی ہے لیکن ایک مثال دینا ہے، جیسے آئی ایم کو اگر کوئی کہے آئی ایم، تو ایک انگلش جاننے والا اس کے اوپر ہنسے گا، اس اور کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جلدی جو انگلش نہیں جاننے والا ہے، وہ جس کو انگلش کی معلومات نہیں ہے، جلدی پڑھے گا تو ایج کرے گا، سی کرے گا، شی کو شی، از کو ایج، اور اس طریقے سے جیسے تیسے وہ پڑھتا چلا جائے گا، ایک سامنے والا آدمی کچھ سمجھے گا بھی نہیں اور اس کی اس زبان پہ ہنسے گا۔ تو قرآن مجید آپ سوچیں کہ ایک عام زبان کو اگر کوئی تھوڑی سی اس میں غلطی کرتا ہے تو آپ اس کا مذاق بناتے ہیں، یا دل میں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ اس کو یہ زبان بھی نہیں آتی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، آپ اس میں اتنی جلد بازی کیا ہے؟ آپ ایک حرف پر 10 نیکی حاصل کریں، یا پھر پورا قرآن پڑھ لیں اور آپ کو کوئی نیکی نہ ملے؟ تو اس لیے کوشش کریں ایک حرف پر 10 نیکی ہے، تو اس حرف کو جیسے آپ زا ہے تو زا کو زا پڑھیں گے تب تو زا پر 10 نیکی ملے گی نا۔ زا کو اگر جیم پڑھیں گے تو نیکی کہاں سے ملے گی؟ عین ہے، عین کو اگر الف پڑھیں گے تو عین کو عین پڑھیں گے تو 10 نیکی ملے گی، عین کو الف پڑھیں گے تو 10 نیکی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ہر حرف کو وہاں سے نکالنا ہے جیسے نکالا جاتا ہے، نیز یہ کہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی سیکھنے کے مرحلے میں سیکھتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کی بات میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی سیکھتا بھی نہیں ہے اور جان بوجھ کر کے تمام الفاظ کو جیسے تیسے پڑھتا چلا جاتا ہے، تو سوائے وہ اپنے نقصان کے وقت کے ضیاع کے کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے تھوڑا پڑھیے لیکن اچھے سے پڑھیں اور بہترین انداز میں پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے۔ اب جو روزانہ آپ 100 ثواب لیں، اس سے بہتر یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ 1,00,000 ثواب کے لالچ کے اندر تمام چیزوں کو گنوا دے، کچھ بھی نہ ملے۔ تو ایک نیکی آپ کے لیے قیمتی ہے، اس کو اچھے سے ادا کریں۔ 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہ کریں، یہ ان کو وصیت اور نصیحت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھا اور فقیہ صحابی تھے، ان کو وصیت تھی۔ جو ایک صحابی حافظ ہوں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کو وصیت تھی کہ 3 دن سے کم میں ختم نہ کرو۔ ہم لوگ کہاں پورے قرآن کو صحیح سے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ 3 دن سے کم ختم کرنے کے چکر میں رہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑا پڑھیں، اچھے سے پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس پورا وقت ہے تو آپ اچھے سے صبح سے لے کر کے شام تک، رات تک 10 سپارہ، 8 سپارہ، 15 سپارہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 15 سپارہ پڑھیں، 10 سپارہ پڑھیں، 12 سپارہ پڑھیں، لیکن جلد بازی اور الفاظ وغیرہ کو جیسے تیسے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں، کیونکہ اس سے معانی ایسے تبدیل ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ قرآن مجید میں جو بہترین اردو تفسیر اور ترجمہ ہے وہ احسن البیان ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے وہ اصل میں ترجمہ جو اس کا ہے وہ مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کا، اور اس کی تفسیر ہے
حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی، اور ترجمہ اور تفسیر نہایت سلیس ہے اردو زبان میں اور سمجھ میں آنے والی، اور تفسیر بہت زیادہ نہیں کیا ہے انہوں نے کہ لوگ تھک جائیں، اور بہت کم بھی نہیں کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے، بہت ہی آسان سادہ زبان میں بہترین سلفی تفسیر انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس کو پڑھیں، جیسے 1-2 آیت روزانہ کا اگر ایک آپ روٹین بنا لیں روزانہ کی کہ مجھے 1 آیت تفسیر کے ساتھ پڑھنی ہے مثال کے طور پر، اور ہم شروع کریں گے 30ویں سپارہ سے، 30ویں سپارہ میں بھی سب سے آخری سورت سے قل اعوذ برب الناس، اس آیت کو آپ صرف سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کن لوگوں سے پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ تمام شیطان، پریشانی، مصیبت، جتنی بھی چیز ہے۔ صرف اس 1 آیت پر غور کریں گے، سوچیں اس 1 آیت کے جو معانی ہے، اس کی جو دقت اور گہرائی ہے آپ کے دل میں کس طریقے سے جاگزی ہوگی، کیسے اثر کرے گی، اور جب پورے معانی کو سمجھ کر کے آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو اس کا اثر بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت کوشش کریں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر پڑھیں، اور پھر اس کو ذہن میں بھی رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے دریافت کریں۔ ایک جملہ بھی اگر نہیں سمجھ میں آئے فوراً اس پر نشان لگا کر کے علماء سے رجوع ضرور کریں، خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں۔ اور 3-4 کیونکہ آج کل اسلام کے نام پر بہت سی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جو آپ کو شہد میں زہر گھول کر کے بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ شہد ہے، لیکن اس کے اندر جو زہر ہے اس کو وہی پہچان سکتا ہے جو اصل میں شہد بیچنے والا ہے۔ تو جو سنت رسول قرآن مجید کی تعلیمات میں اپنی تعلیمات شرک و بدعت اور گمراہی داخل کر کے وہ قرآن مجید کی تعلیمات بنا کر کے پیش کرتے ہیں، ان کو وہی پکڑ پائیں گے جو صحیح سے قرآن اور احادیث کی تعلیم رکھنے والے ہیں۔ تو آپ قرآن مجید کو سمجھیں، اور ایک کسی بھی عالم کو جو اچھے قرآن مجید اور احادیث رسول کے ماہر ہوں، آپ ان کے زیر نگرانی جب کوئی مشکل پیش آئے آپ ان سے رجوع کریں اور کہیں کہ فلاں آیت کا، فلاں لفظ کا، فلاں اس کا مطلب سمجھا دیجئے۔ بہت سارے الفاظ ایسے آئیں گے جس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو آپ اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے جس کا نام ہے احسن البیان، اور وہ مختصر یعنی کم دام پر بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہاں اگلا سوال، 5 منٹ اور ہے شاید۔ چلیں پھر مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔